کہ آپ اور ہم سب مدرسے کے بچے ہیں، اور 5 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرا۔ اس زمانے میں ہمیں اسکالرشپ بھی ملتی رہی اور ہم نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد 2018 سے میں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں ایز اے گیسٹ فیکلٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر مفتی آصف اقبال قاسمی آپ سے روبرو ہوں، اور اس ویڈیو کی معرفت سے میں اپنی اب تک کی جو جرنی ہے اس کا ایک پیغام آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہار کے ایک دور دراز علاقے مگدھ میں واقع ہردے چک بستی سے میری وابستگی ہے۔ حفظ کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ہمارا داخلہ ہوا، اور اول سے یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر کے دور حدیث شریف، اس کے بعد 1 سال کا افتاح، یہ پورا 10 سال کا جو عرصہ ہے اس لمبے کورس کو ہم نے دارالعلوم میں مکمل کیا۔ دارالعلوم میں ہماری جو تعلیمی ایکٹیویٹی رہی، وہ ہمارے جو درسی ساتھی ہیں جو اس دور کے جو فضلاء ہیں وہ جانتے ہیں کہ دارالعلوم نے ہم نے ہر سال تمام کلاسز میں ٹاپ کیا۔ اپنے تمام ساتھیوں میں ہم نے ایک امتیازی نام پیدا کیا، اور جب تک دارالعلوم کی زندگی رہی ہم نے اس وقت کو غنیمت جانا اور پوری محنت، لگن اور شوق و جذبے کے ساتھ ہم نے دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر چونکہ ایک شوق تھا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اسے کہیں اور بھی منتقل کیا جائے، سو ہم نے دارالعلوم سے نکلنے کے بعد دلی کا رخ کیا، اور دلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں عربک آنرس میں ایڈمیشن لیا۔ مقصد اور ٹارگٹ یہ تھا کہ ایک جو عصری دانشگاہ ہے، جو ایک دنیاوی تعلیم کے جو ادارے ہیں، وہاں کیا ماحول ہے اور وہاں ہم کس طریقے سے اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اسی مقصد سے ہم نے عربک آنرس میں ایڈمیشن لیا، اور 3 سال میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہم نے عربک آنرس کیا۔ اس کے بعد یہاں پر رک کے ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ دارالعلوم ہو، دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو یا جامعۃ الفلاح ہو یا اس طرح کے جو بڑے دینی درسگاہ ہیں، جب وہاں کے گریجویٹ باہر آتے ہیں تو انہیں کاؤنسلنگ کرنے والا، صحیح گائیڈ کرنے والا کہ اگر آپ اس میدان میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا کورس آپٹ کرنا چاہیے، کس کورس میں زیادہ اپرچونٹی ہے یا کس کورس میں زیادہ ہمیں آسانی ملے گی، ہمارے لیے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوگا، ان ساری چیزوں کی کمی ہے جو مجھے بھی فیس کرنا پڑا۔ اینی وے وہاں سے دارالعلوم سے نکلنے کے بعد ہم نے گریجویشن کیا، اس کے بعد ہم نے دہلی یونیورسٹی کا رخ کیا۔ ہم نے یہاں انٹرنس دیا اور ہمارا ایڈمیشن ایم اے ان عربک میں ہوا۔ ایم اے میں ہم نے کلاس شروع کی، اور اسی بیچ میں آپ کے لیے بات شاید معاون ہوگی کہ جب آپ کسی مدرسے سے گریجویشن کے بعد باہر نکلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لمبا زمانہ آپ کا نکل چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ کر کے آپ اگر خود کفیل بن جائیں، آپ نے اپنا کوئی ذریعہ معاش شروع کر لیا، تلاش کر لیا، پھر آپ اگر آگے تعلیمی جرنی کو قائم رکھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ گھر والوں کے سہارے ہیں تو میرے خیال سے بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ لمبی جرنی کر پاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس بیچ میں اردو ٹائپنگ سیکھی، اور اردو کے روزنامے سے میں جڑ گیا، اور پھر وہاں میں نے ٹرانسلیشن کا کام شروع کیا۔ اس طریقے سے ایک پارٹ ٹائم ہم نے اپنی انکم شروع کی۔ اس کے بعد پھر ہمارا جب ایم اے میں ایڈمیشن ہوا، ایم اے کے فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ایک ایگزام ہوتا ہے جسے نیٹ اور جے آر ایف کہتے ہیں۔ جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں انہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ہائر ایجوکیشن میں آنا ہے تو پھر آپ کو نیٹ اور جے آر ایف کا جو ایگزام جو یو جی سی کنڈکٹ کرتی ہے آپ اسے کریکٹ کریں گے، پھر آپ اس بات کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر پڑھا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس ایگزام کے لیے معلومات گیدر کی، معلومات لوگوں سے اکٹھا کی، اپنے سینئر سے ملاقات کی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ایگزام کا پیٹرن یہ ہے، اس کا سلیبس یہ ہے، اور اس کا ڈیفیکلٹی کا جو لیول ہے وہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے اسی اکارڈنگ میں نے تیاری شروع کی، اور الحمدللہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ چنانچہ میں نے شاشٹری پارک میں ایک مسجد میں رہ کر کے فرسٹ اٹیمپٹ میں نے یہ ایگزام نیٹ اور جے آر ایف کا کریکٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایم اے کمپلیٹ کیا اچھے نمبر سے۔
پھر چونکہ میرا JRF آلریڈی ہو چکا تھا تو چنانچہ میری PhD میں بھی ایڈمیشن آسان ہو گیا. چنانچہ میں نے دہلی یونیورسٹی میں PhD کے لیے درخواست کی اور جو بھی اس کا پروسیس ہوتا میں نے اس کو پورا کیا. اس کے بعد ہمارا PhD میں ایڈمیشن ہوا. پھر میں نے شیخ سعدی کے کلام میں عربی زبان کا کیا امپیکٹ ہے، سعدی صرف فارسی کے شاعر ہیں یا عربی بھی انہوں نے کام کیا ہے، اس ٹاپک پہ میں نے ایک PhD کا مقالہ لکھا اور 5 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرا. اس زمانے میں ہمیں اسکالرشپ بھی ملتی رہی اور ہم نے PhD مکمل کی. PhD مکمل کرنے کے بعد 2018 سے میں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں ایز اے گیسٹ فیکلٹی میں پڑھا رہا ہوں. اور اس ویڈیو کے معرفت سے ہمیں اس ویڈیو بنانے کا جو شوق پیدا ہوا یہ ہوا کہ چونکہ 2018 سے لے کے اب تک یا اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے سے لے کے اب تک ہمارے کئی ساتھی بھی ہیں یا ہم سے جو جونیئر ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ آصف صاحب بتائیے ہمیں کیسے آنا ہے، ہم کون سا کورس اختیار کریں، کس میں زیادہ آسانی ہوگی، کس میں زیادہ اپرچونٹی ہوگی. تو میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہمارا مشورہ جو اہل مدارس سے ہے، خواہ وہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران ہوں یا ندوہ کے ذمہ داران ہوں یا جو بڑے مدارس ہیں جن کے بچے یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں، ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیریئر کونسلنگ جو ڈیسک ہے اس کی کمی ہے. آپ اپنے ادارے میں ایک کیریئر کونسلنگ کا ایک شعبہ کھولیں، ایک ڈیسک رکھیں اور وہاں ایک ایکسپرٹ کو بیٹھائیں جو آپ کے بچوں کو گائیڈ کرے کہ اگر آپ کو دینی لائن میں ہی رہنا ہے، اگر آپ کو امامت ہی کرنی ہے، اگر آپ کو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھانا بھی ہے تو کون سے مدرسے میں پڑھائیں، مدرسے میں پڑھانے کے کیا طریقے ہوں گے، اگر امامت کرنی ہے تو امامت کے کیا ریکوائرمنٹ ہیں، اور اگر آپ کو رخ چینج کرنا ہے آپ کے بچوں کو تو اگر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کیا اس کا پروسیس ہے، کون سا کورس زیادہ مفید ثابت ہوگا، کس کورس میں زیادہ اپرچونٹی ہے. یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں. ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم مدرسے سے نکل کے آتے ہیں اور ہمیں اپنے کیریئر کے انتخاب کا علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. لہذا اس ویڈیو کے معرفت سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ اہل مدارس جہاں بہت بڑا دینی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اسی کے فرزندے ہیں، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ دیوبند سے ہی سیکھا ہے، یہاں سے ہم نے پالش کی ہے اپنے آپ کو. ان سے درخواست یہ ہے کہ ایک آپ کیریئر کونسلنگ کا شعبہ قائم کریں اور اپنے بچوں کو آخر میں اس شعبے سے مفید اس شعبے سے وابستہ کر کے ان کو بتائیں کہ ہاں آپ کس کیریئر میں جا سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مدرسے کے بچے ہیں، ہمارا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہ ہے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ. لیکن یہاں رک کر ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ دین کی تبلیغ کے لیے مدرسہ اور مسجد یہ 2 پلیٹ فارم ہی نہیں ہیں. ہر جگہ آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. چنانچہ میں DU میں پڑھاتا ہوں. DU میں ایک کورس ہے جس کو ہم IDC کہتے ہیں، انٹر ڈسپلنری کورس. اس کورس میں 90% بچے غیر مسلم آتے ہیں، سنسکرت سے آتے ہیں، کیمسٹری سے آتے ہیں، انگلش ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں، بایولوجی سے آتے ہیں. ہم ان کو عرب کلچر پڑھاتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ جو غیر مسلم بچے ہیں جب ہم انہیں اسلام کا صحیح ایک خاکہ پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اسلام غیروں کے لیے کیا ہدایت دیتا ہے اور اسلام ایز اے مذہب اور ایز اے طریقے زندگی کیا رول پیش کرتا ہے تو انہیں تعجب ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ اسلام کے بارے میں یہ ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے. سو ہم جہاں بھی رہیں دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت کی نیت سے آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. آخر میں بس یہی ایک پیغام ہے کہ ہم اور آپ سب مدارس کے فضلاء ہیں اور ہمارے اندر دینی تبلیغ کا ایک جذبہ خود بخود موجود ہوتا ہے. کوشش یہ کریں کہ اپنے ونگز کو پھیلائیں، اپنے شعبے کو اور اپنے جو آپ کا جو ایک ایکسس کا جو ایک طریقہ ہے اس کو پھیلائیں تو پھر امت کے لیے ہم زیادہ مفید ثابت ہوں گے. اور یہ شعر ہمیشہ آپ کو یاد رہے اقبال نے جو کہا ہم سب کے لیے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. والسلام علیکم.